اور ان کو مکمل جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھیجا گیا ہے۔ پرسوں ایک تشویشناک خبر باہر آئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر۔ اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جیل جا کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بہنوں میں سے کسی کو بھی صرف ان کو کہا کہ 2 منٹ ملنے دے تاکہ وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب سے صرف 2 منٹ کے لیے ملے اور ان کی صحت دریافت کرے اور باہر آ جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہاں ساری رات بٹانے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تاکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے اس سارے قصے کا بتائے، لیکن انہوں نے بھی ملاقات سے انکار کیا۔ بہرحال جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین ایم پی ایز ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین۔ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بار بار بتایا ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع جن کو 2018 میں انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، لیکن فائنینشلی ان کو ابھی تک جو ہے شامل نہیں کیا گیا۔ جو ہمارا این ایف سی میں شیئر بنتا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے 2018 سے لے کر 2025 تک وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا، جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ جو این ایف سی کا شیئر ہے وہ تمام 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ چونکہ قبائلی اضلاع فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیے گئے اور وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ آدھا شامل ہے اور آدھا شامل نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہماری اسٹیمیٹ ہے این ایف سی کی مد میں ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے۔ صرف یہ این ایف سی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، باقی جو این ایچ پی ہیں یا قبائلی اضلاع کے ساتھ 3% ڈویزبل پول میں 10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، وہ رقم اس سے الگ ہے۔ اس این ایف سی کے حوالے سے کل بروز پیر تمام یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد ہوں گے تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے این ایف سی پر۔ نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اس این ایف سی پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو، اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی
یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ NFC ایوارڈ کے لیے شرکت کرنی ہے، دوسری طرف احتجاج کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے اس پریس کانفرنس میں، کیونکہ یہ آپ سب کا بھی حق ہے، آپ سب کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ صرف صوبائی حکومت یا پروونشل اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری تمام صحافی برادری کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھا ہے. جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج، وہ انصاف کے حصول کے لیے ہے. وہ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد ایک سائڈ پر رکھنی ہے، لیکن یہ جو NFC میں ہمارا شیئر ہے، یہ ہم سب کا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اپنی آواز مشترکہ اٹھانی ہے. آپ نے بھی اٹھانی ہے، میں نے بھی اٹھانی ہے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے مذہبی جماعتوں نے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اٹھانی ہے وہ آواز، اور آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھنا ہے. ٹیمپرمنٹ کیا آپ مطلب وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریفیوز کر رہے ہیں آپ کی ملاقات کی کھیتی گورنمنٹ کس حد تک جا سکتی ہے، اور کیا یہ کوئی جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ مے 9 واز اے ٹریپ، کیا اگر آپ کوئی حد کراس کرتے ہیں تو کیا آپ ذہن میں ہے کہ دس وڈ بی انادر ٹریپ؟ دیکھیں جی، یہ تو صاف بات ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں، لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. سہیل صاحب، میرے دو مختصر کوشچن ہیں. فرسٹ کوشچن جو ہے کہ سیاسی جماعتوں میں فیصلے جو احتجاج کے یا جو دیگر اہم فیصلے ہوتے ہیں پارٹی کی تنظیم کرتے ہیں. آپ نے اڈیالہ کے سامنے احتجاج کیا، رات بھی گزاری، پارٹی اس حوالے سے آن بورڈ نہیں تھی. اس حوالے سے پارٹی ورکر بھی مختلف کنفیوژن کرتا ہے. یہ ذرا کلیئر کریں کہ پارٹی کو آپ لوگ کیوں آن بورڈ نہیں رکھتے. دوسرا کوشچن ہے کہ NFC کے حوالے سے KP گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات کہ احتجاج آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تنظیم کا کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے بحیثیت ورکر ان کا مکمل ساتھ دینا ہے. ہماری جو صوبائی حکومت کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی بحیثیت کارکن ان کا ساتھ دینا ہے، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی. جو پرسوں کا سٹ ان تھا، دھرنا تھا پرامن صبح تک اڈیالہ جیل کے سامنے، وہ میرا جو ہے بحیثیت چیف منسٹر اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ناانصافی تھی، امتیازی سلوک تھا. کیونکہ اس سے پہلے آپ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ باقی وزیر اعلیٰ ان کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا، آپ کے وزیر اعلیٰ کا، آپ سب کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. تو یہ امتیازی سلوک جو ہے ہو رہا ہے، اور مجھے بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کا بیانیہ میرے نام کے اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی بنایا تھا کہ ہم کوئی احتجاجی سیاست کریں گے یا انتشاری سیاست، جو یہ بار بار الزام لگاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی سازش کی گئی ہے، اور دیوار سے لگانے کی سازش میں جب ہم پرامن احتجاج جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ ہم پر، ہمارے پرامن مظاہرین پر گولیاں چلاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، جو ہمارے نیشنل فائنانس کمیشن کے ممبرز ہیں ان سے ہماری تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے ایک دفعہ. کل اس کے بارے میں جو ہے ایوارڈ کے لائے عمل کے بارے میں کل ہماری تفصیلاً ملاقات ایک دفعہ پھر ہو چکی ہے، 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں،
اور کل جو ہے اسمبلی سیشن میں اس پر انشاءاللہ بحث بھی ہوگی. اس کے بعد جو ہے اسمبلی کو اس پر آن بورڈ لیا جائے گا اور تمام ممبرز پوری اسمبلی کو اس پر بریفنگ بھی دی گی. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے صرف صوبائی حکومت کے ممبرز کو یا اسمبلی کے ممبرز کو نہیں، خیبر پختونخوا کے ہر نوجوان کو اس کے بارے میں بتانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے اور آپ لوگوں کو آپ کا آئینی اور قانونی حق نہیں دیا جا رہا. دینے جا رہے ہیں ون بائی ون وہاں پہ پارلیمنٹیرین جو جا رہے ہیں آباد ہائی کورٹ سے منگل کے دن جو یہاں سے موٹروے سے آپ کا احتجاجی جلوس اس کو پہنچنے کی ہدایت ہوگی یا کہیں ٹیک کی ہوگی؟ دیکھیے جی، ان کا جو تنظیم کا فیصلہ ہے ابھی تک جو ہے وہ ثوابی کا ہے اور ثوابی کے مقام پر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیکن پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جائیں گے. وہاں پر ورکر نہیں جائے گا، وہاں پر صرف پارلیمنٹیرین جائے گا. لا اینڈ آرڈر کا سر ڈیلی کے حساب سے آپ کو پتہ ہے رات کو بھی انکرجن کا وہ انفلٹریشن کی ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر پر. اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ خان صاحب کے علاوہ بھی اور کچھ کرنا ہے تو لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر؟ دیکھیں ہم بالکل آدھا خیبر پختونخوا نہیں کوئے ہیں اور بلکہ پورا پاکستان جو ہے ایک بندے کے ہاتھ میں گئے، یہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گورننس ہو رہی ہے تو ڈیلیوری ہو رہی ہے تو پرفارمنس ہو رہی ہے تو تیسری دفعہ جو ہے لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں پر جو ہے گورننس نہیں ہو رہی یا ہم جو ہے پرفارم نہیں کر پا رہے. جو ایشوز میں نے تقریباً 45 دنوں میں اٹھائے ہیں، جو ہمارا CRBC ہے، جو ہمارا قبائلی اضلاع کا شیئر ہے 3% ڈویزیبل پول میں، اس کے علاوہ جو ہمارا NHP ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم اتنا پرفارم کر پائے ہیں کہ تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ 3000 ارب روپے سے زیادہ جو ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن 5300 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ فیڈرل حکومت کر رہی ہے، جس کا IMF گواہی بھی دے رہا ہے اور ان کا چارج شیٹ ہے وفاقی حکومت کے خلاف. تو جو اگر گورننس کی یا جو ہے پرفارمنس کی بارے میں کسی نے کوسچن کرنا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ کریں، کیونکہ وہ آلریڈی 5300 ارب روپے کا کرپشن بھی کر چکے ہیں. تقریباً ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بند ہو چکی ہیں. تمام جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو ہمارے تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگ نوجوان جو اس پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ان کی پرفارمنس نہیں ہے، ہماری پرفارمنس ہے، اس لیے لوگ جو ہیں ہمیں بار بار ووٹ بھی دے رہے ہیں اور عمران خان پر اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں. بتائیں کہ آپ منگل کے دن جا رہے ہیں اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر منگل کو کیا کرنا چھوڑا ہے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی؟ دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے دور میں بھی یہاں پر ایک پارلیمانی جرگہ تشکیل دیا گیا تھا، صوبے کے جو حقوق تھے اس کو لے کر وہ جرگے کے سرور وفاق کے پاس گئے تھے. کیا آپ کا بھی ایسا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے کیا پوچھا؟ ایک تو منگل کو اگر نہ چھوڑا. اچھا، منگل کو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. تھینک یو جی، تھینک یو. نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اس لیے آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. اب وہ مزید 3-4 دن سے تاخیر کا شکار ہے، تو کیا جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا
आपकी मुलाकात नहीं होगी, आपका सवाल तो ये है। और स्पीकर साहब, आपकी पूरी जो स्टैब्लिशमेंट है यानी सोशल मीडिया, आप सबको जानते हैं, इसके बावजूद आपने अपनी टीम भेज दी आर्मी चीफ से मिलने के लिए। डिप्टी स्पीकर साहबा के बारे में जो कुछ आपका सोशल मीडिया कह रहा है, तो क्यों भेजा इन लोगों को फिर वहां पे कि कुछ सब हुआ? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता दें, इसके जवाब में देखें इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं। इस फौज को हम इंडिया की फौज तो नहीं समझते, बहरहाल ना पाकिस्तान की फौज समझते हैं। और ये इसरा के तहत, एनडीयू में इसरा के तहत, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के तहत हमेशा से ये कोर्सेज होते हैं और पूरे पाकिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस, साफ़ी बरादरी से लोग, सिविल सोसाइटी से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें शिरकत करते हैं। वहाँ डिबेट होता है, चैटम हाउस रूल्स फॉलो होते हैं, उसमें देखने और सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी भी फोरम पे जाते हैं तो उस फोरम पे आर्मी चीफ भी आता है, उस फोरम में फेडरल मिनिस्टर्स भी आते हैं, उस फोरम में लीगल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, अदारों के सरबराहान भी आते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं ये समझता हूँ तनकीद का निशाना बनाया जाए और खामखा एक्सप्लाइट किया जाए। ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इसके अदारे हम सब के अदारे हैं, तो ये एक रूटीन मैटर है। और इससे पहले भी लोग जाते रहे इस हमारी असम्बली से, आइंदा भी मुख्तलिफ फोरम्स पर इंशाअल्लाह ताला जाते रहेंगे। अभी हमारा बारबुडूस के हुए थे हम, वहाँ CPA की कॉन्फ्रेंस थी, वो दुनिया का आखिरी कोना था, 186 ममालिक के वहाँ लोग आए हुए थे, वहाँ भी हम लोग रिप्रेजेंट करके आए। तो इसी तरह चलता है, ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं बार बार जो है वाज़ा कर चुका हूं। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हल हम बता रहे हैं वफाकी हुकूमत को, तो हम ये समझते हैं कि ये इससे अमन बहाल होगा भी और ये बहाल रख पाएगी भी। हमने ये देखा है कि इससे पहले जो बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत हुए हैं या मंसूबे हम पर मुसल्लत हुए हैं, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा ने और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा नुकसान किया है। हम जो हल बता रहे हैं, अगर इस हल पर हमारी वफाकी हुकूमत गई तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस अमन को बहाल भी कर पाएंगे और रख भी पाएंगे। क्योंकि 2018 में जब दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान हुआ तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को, हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठकर एक देर पा अमन के लिए और हमेशा अमन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद हो। हम इंटरनेशनल मीडिया में खबरें देखते हैं, खुसूसन दहशतगर्दी के मामला के हवाले से, उसमें फिर कबायली इलाकों का जिक्र होता है। एक मखसूस इलाका टारगेट किया जा रहा है, वादी तीरा, जो आपका जिला है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। एक रियाज साहब ने बनाई थी, फहीम साहब ने बनाई थी, अली अकबर साहब ने बनाई थी। और उस हवाले से ये भी बताइए कि आपकी वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितनी आपकी वहाँ पे अफजूद की काश्त है, और वाज़ेह रहे कि ये प्लांटेड सवाल नहीं है। मतलब वाहिद जिला में मतलब न सिर्फ पर ट्विटर तमादा को बल्कि मां साहब के मदाओ को मुझे चाहती इजाजत न वर्कू। रियाज साहब ने तो डिसऑन किया है उस डॉक्यूमेंट, और उसमें भी FIA भी गए साइबर क्राइम। दा NFC इशू से कम दा द प्रोविंस इशू दा एज सो फॉर चे इलेक्टेड मतलब क़यादत में जमुंगा दालफ ने दे के ताऊ सर फुल कोऑपरेशन मनना जी ताऊ आवाज मुंगा बमखबूल इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात तो तिरा में जो हमारी खानदानी जमीन है उसके अलावा मेरी कोई जाती जमीन नहीं है। पहली बात, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है। तमाम लोगों को पता है कि जो बात कर रहा है वो कितना सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं इसलिए इसमें नहीं जाता क्योंकि इनके इंटेंशन जो है वो हमेशा से नेगेटिव ही रहे।
इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने काम के साथ काम रखें। जब ये अपने काम के साथ काम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं तो ये भी मशवरा देता हूं कि एक हफ्ते के लिए मैं शफी जान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी एक ट्यूशन क्लासेस ले लें ताकि उनको बात करने का तरीका आ जाए। Thank you so much. शुक्रिया। Thank you. Thank you. Sir.